بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 4 اور وہ کون سا ہے، اس کا نام ہے وسعت کیپیسٹی، مطلب اسم کے متعلق جو وسعت کیپیسٹی ہے وہ فائنڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے، کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ وسعت کہلاتا ہے۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے کیپیسٹی، کیپیسٹی کا مطلب ہوتا ہے وسعت۔ ایکچولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنا ایکسٹینسو ہے، کتنی زیادہ چیزیں کور ہو رہی ہیں اس اسم میں، اور یا کتنا اسپیسیفک ہے وہ اسم، اسے ہم کہتے ہیں کیپیسٹی۔ مطلب اگر اسپیسیفک ہے تو وہ معرفہ ہے، اور اگر وہ بہت زیادہ ایکسٹینسو ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو کے متعلق معلومات دے رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا نکرہ۔ جس طرح وسعت کا معنی ہے گنجائش، ٹھیک ہے۔ گنجائش نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کی کم۔ مثلا راجل ہر آدمی کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ راجل جو ہے اس کا مطلب ہے آدمی، مطلب کوئی بھی آدمی، ٹھیک ہے۔ لیکن خالد، محمود وغیرہ جو کہ مخصوص اسما ہے، اس لیے ہر آدمی پر ان اسما کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی وسعت کم ہوتی ہے۔ تو خالد اور محمود جو مخصوص ہیں تو ہم نے کہہ دیا یہ کیا ہے، اسم معرفہ ہے، پراپر ناؤن سے، جبکہ راجل ہر آدمی کو کہا جاتا ہے تو یہ کیا ہے، کامن ناؤن ہے، یہ ہم کہتے ہیں اسم نکرہ ہے۔ اس کی جو ہے اسم نکرہ ہے اس کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ معرفہ کی کم وسعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک انسان کو، ایک اسپیسیفک چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں ذرا، ہم نے وسعت کے اکارڈنگ جو ہے نا اسم کی دو ٹائپ کی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ جو اسم معرفہ ہے نا اس کی فردر 5 ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے، 5 ٹائپس ہیں۔ اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، اور اسم جو ہے نا وہ ہے معرف بالف لام، ٹھیک ہے۔ اب وسعت کے لحاظ سے ہم نے اسم کی اقسام پڑھی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اور اسم معرفہ کی فردر 5 ٹائپس بھی دیکھ لی ہم نے، کہ اسم علم ہوتا ہے، اسم ضمیر ہوتا ہے، اسم اشارہ ہوتا ہے، اسم موصول ہوتا ہے، اسم معرف بالف لام، ٹھیک ہے۔ اسم علم جو ہوتا ہے اسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ ویسے بھی معرفہ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہی ہے، لیکن اسم علم جو ہے اس میں سے، اسم معرفہ میں سے جو پراپر ناؤن ہوگا وہ ڈیفینیٹلی کون سا ہوگا، اسم علم ہوگا۔ کسی مخصوص نام کو اسم علم کہتے ہیں، کسی پراپر ناؤن کو اسم علم کہتے ہیں۔ مثلا کسی کا بھی کوئی نام ہے، وہ جو ہوگا وہ ہوگا اسم علم۔ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تو عائشہ، پاکستان پاکستان، یہ سب جو ہے نا یہ کسی مخصوص نیم ہے، کسی کنٹری کا نیم ہے، کسی لڑکی کا نیم ہے، کسی لڑکے کا نیم ہے، وہ جو ہے اس لیے یہ پراپر ناؤن ہے۔ اب ہمارے پاس اسم علم تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ پراپر نام ہوتا ہے یا مخصوص نام ہوتا ہے۔ اب اسم ضمیر کہتے ہیں، اسم ضمیر جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ اسے کہتے ہیں پروناؤن۔ کسی نام کی جگہ، کسی مخصوص نام کو ہم کہتے تھے کہ وہ کیا ہے، اسم علم ہے۔ اگر کسی نام کی جگہ کوئی چیز استعمال ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم ضمیر۔ مثلا ہوا جو ہے نا، یہ کسی نام کی جگہ کوئی بھی لفظ جو استعمال ہوگا اسے ہم کہتے ہیں اسم ضمیر۔ اب ہوا جو ہے وہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مطلب اشارہ کرتا ہے، کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے ہوا، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ اسم ضمیر ہے۔ ہیا جو ہے وہ ایک مؤنث کے نام کی جگہ، مؤنث کے نام کی جگہ سے یوز ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ انتا جو ہے یہ جو ہے تو ایک مذکر، مطلب کہ جو پریزنٹ ہے ایک مذکر، اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے انا وہ بھی میں ایک مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مطلب جو بھی اسم یا لفظ کسی نام کی جگہ استعمال ہو ہم اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس تھرڈ جو ہے وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹیو ناؤن۔ اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کسی جاندار یا بے جان چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے،
اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ دور کے لیے جو علیحدہ اور نزدیک کے لیے علیحدہ اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپریٹ دور کے لیے سپریٹ ہوتے ہیں اسماء اشارہ، اور نزدیک کے لیے سپریٹ اسماء اشارہ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل قریب کے لیے اگر ہم کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ھذا یہ ایک مذکر، ٹھیک ہے، ھذانی یہ دو مذکر، جس طرح ہم نے کہا تھا الف نون زیر اگر آ جائے گا کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں تو وہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ھذا کا جب ہم نے دو کے لیے بنایا تو کیا بنا، ھذانی یہ دو مذکر اینڈ ھؤلائی یہ سب مذکر، ٹھیک ہے نا۔ ھذا ھذانی اینڈ ھؤلائی یہ قریب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے۔ ھذہ یہ ایک مؤنث، ھاتانی یہ دو مؤنث، الف نون زیر اس میں بھی آ رہا ہے دو کے لیے، ھؤلائی یہ سب مؤنث، جو سب جو ہے نا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے قریب کے لیے جو یوز ہو رہا ہے سب کے لیے وہ ھؤلائی یوز ہو رہا ہے، لیکن ھذا جو ہے اور ھذا یوز ہو رہا ہے ایک مذکر کے لیے، اور ھذہ یوز ہو رہا ہے ایک مؤنث کے لیے، اور ھذانی جو ہے یہ دو مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور ھاتانی دو مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پوچھے ہیں دور کے لیے، دور کے لیے جو ہے نا ذالکا وہ ایک مذکر، ذانکا وہ دو مذکر، اولئک وہ سب مذکر، ٹھیک ہے نا۔ دور کے لیے ہم نے ذالکا یوز کیا ہے، وہ ایک مطلب نزدیک جو چیز ہوتی ہے انہوں نے کہیں گے یہ، اور اشارہ کریں گے تو کہیں گے یہ چیز اٹھا دو اس طرح، اور دور کے لیے کہتے ہیں وہ چیز، تو اس لیے وہ ایک مذکر، ذانکا وہ دو مذکر ہے، اولئک وہ سب مذکر۔ تلکا میں کیا ہے، وہ فیمیل کے لیے مطلب کہ کیا ہے، تلکا وہ ایک مؤنث، تانکا وہ دو مؤنث، اولئک وہ سب مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا اولئک جو ہے نا یہ کیا نام ہے، دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اسم اشارہ بعید کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، اور یہ دونوں میں مذکر اور مؤنث دونوں میں سب کے لیے یوز ہو رہا ہے، جبکہ ذالکا جو ہے وہ ایک مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور ذانکا وہ دو مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں مؤنث میں تو تلکا وہ ایک مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے، تانکا وہ دو مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اگر ہم انہیں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں تو دیکھیں ذرا، ھذا یہ ایک مذکر، ھذانی یہ دو مذکر، ھؤلائی یہ سب مذکر، ھذہ یہ ایک مؤنث، ھاتانی یہ دو مؤنث، ھؤلائی یہ سب مؤنث۔ اب دور کے لیے دیکھیں تو ذالکا، ذانکا، اولئک، اور اگر مؤنث کا دیکھیں تو تلکا، تانکا، اولئک۔ استثناء یہ ہے کہ مطلب ایکسیپشنز کیا ہیں۔ اب جمع مکسر عاقل اسماء کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث بھی ہوتا ہے اور واحد مذکر بھی، ہم نے کہا ہے دیکھو مؤنث اور مذکر کے لیے ہم نے اسم اشارہ ڈفرینٹ بتائے ہیں، لیکن اگر جمع مکسر عاقل ہے نا اسماء تو ان کے لیے جمع مکسر عاقل جمع ہے اور وہ مکسر ہیں اور عاقل ہے، تو ان کے لیے جو اسم اشارہ ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور واحد مذکر بھی، ٹھیک ہے۔ موسٹلی جمع مکسر میں ہی ایکسیپشنز آتی ہیں، جمع مکسر عاقل میں یا جمع مکسر غیر عاقل میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دونوں میں ہی آئی ہوئی ہیں، جمع مکسر عاقل میں ہم اسم اشارہ واحد بھی یوز کرتے ہیں، واحد مؤنث بھی یوز کرتے ہیں اور واحد مذکر بھی، ٹھیک ہے، لیکن جمع نہیں یوز کریں گے۔ تلکر رسولو، اب تلکا جو تھا یہ ہمارے پاس وہ ایک مؤنث کے لیے تھا، لیکن اب ہم یہاں رسولو جو ہے یہ جمع مکسر عاقل ہے، تو ہم نے اس میں شروع میں جو اسم اشارہ یوز کیا ہے وہ واحد مؤنث یوز کیا ہے، ہم نے کہا تھا اس کا اسم اشارہ واحد مؤنث بھی ہوتا ہے اور واحد مذکر بھی۔ یہ جمع مکسر غیر عاقل جو ہے نا اس کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث سے آتا ہے، جمع مکسر غیر عاقل میں ہمیشہ بہت سی چیزیں واحد مؤنث ہی آتی ہیں، بہت سی چیزیں، اور اسی طرح اسم اشارہ بھی صرف واحد مؤنث ہی آئے گا، جس طرح اموالکم، یہ مال سے اموال بنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہے جمع مکسر غیر عاقل، اور ہم نے کہا اس کے لیے واحد مؤنث آئے گا، تو واحد مؤنث اگر ہم قریب کے لیے یوز کریں تو ھذہ ہی آئے گا، اور اگر دور کے لیے یوز کریں تو تلکا، لیکن تلکا تو مطلب بہت دور تو نہیں ہوتے اموال، تو ھذہ ہی ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، تو ھذہ اموالکم یہ تمہارے اموال، ٹھیک ہے جو ہے۔ تو یہ ہم نے کہا ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل اسماء کے لیے واحد مؤنث ہی اسم اشارہ یوز ہوتا ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم اگلا بعد میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے وسعت کیپیسٹی کے بارے میں پڑھا ہے۔ اسم کے متعلق یہ معلومات کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ، اسے ہم وسعت کہتے ہیں۔ جو نکرہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ کامن ناؤن ہوتا ہے تو وہ ہم نے کہا تھا اس کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، وہ صرف ایک کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس میں سب چیزیں آتی ہیں، ایک ہی بندہ آتا ہے، ایک ہی نام آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس کی وسعت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے وسعت کے لحاظ سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ ڈیوائڈ کیا تھا، اور اسم نکرہ معرفہ کی فردر 5 ٹائپس ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم معرف پہ الف لام، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم نے پڑھی ہیں 3۔ اسم علم، اسم علم ہم نے کہا تھا جو پراپر ناؤن ہوگا نا اسے ہم اسم علم کہیں گے، مطلب کسی مخصوص نام کو ہم اسم علم کہیں گے، جس طرح محمد، عائشہ، تو، پاکستان۔ اور اسم ضمیر، اسم ضمیر جو ہوتا ہے وہ پروناؤن ہوتا ہے، مطلب کسی اسم کی کسی نام کی جگہ اگر ہم کوئی اور لفظ یوز کریں تو اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں، جس طرح انگلش میں ہم ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ یوز کرتے تھے نا، اسی طرح اردو میں ہم یا عربی میں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اسم ضمیر یا پروناؤن یوز کرتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جس طرح ہم نے وہ کیا ہے نا، جس طرح کہ ہوا ہی وہ ایک مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، انتا تو ایک مذکر، انا میں ایک مذکر، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے نا ہم اسم یا علم کی جگہ یا کسی پراپر ناؤن کی جگہ یوز کر رہے ہیں، انہیں ہم اسم ضمیر کہہ رہے ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ وہ ہوتا ہے جسے ہم انگلش میں ڈیمونسٹریٹو ناؤن کہتے ہیں، جو ہم کسی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسم اشارہ قریب بھی ہوتا ہے، اسم اشارہ بعید بھی ہوتا ہے۔ اسم اشارہ قریب کیا ہوتا ہے؟ اسم اشارہ قریب یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی کوئی چیز پڑی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اٹھا دو، یہ چیز لے لو، یہ ان میں موسٹلی یہ آتا ہے۔ اور جو اسم اشارہ بعید ہوتا ہے وہ دور کی چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دور کی چیزیں کون سی ہیں۔ اب ہم عربی میں دیکھیں گے کون سے ہیں۔ اگر ہم مؤنث اور مذکر کے لیے سپریٹ ہے، مؤنث کے لیے جو ہے وہ اسم اشارہ قریب جو ہے وہ یہ ہے کہ نا وہ ہے حاضی، یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ 2 مؤنث، ہاؤلا یہ سب مؤنث۔ اور اگر مذکر کے لیے دیکھیں تو حاضہ یہ ایک مذکر، حاضانی یہ 2 مذکر، ہاؤلا یہ سب مذکر۔ اگر ہم اسم اشارہ بعید دیکھیں، اسم اشارہ بعید میں بھی مؤنث اور مذکر کے لیے سپریٹ ہے۔ مذکر کے لیے کیا ہے؟ مذکر کے لیے ہے ذالکا وہ ایک مذکر، زانکا وہ 2 مذکر، اولئکا وہ سب مذکر، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر ہم مؤنث کے لیے دیکھیں تو وہ تلکا وہ ایک مذکر، تانکا وہ 2 مذکر، اولئکا وہ سب مذکر۔ اور ہم نے کہا تھا اس میں ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں اسم اشارہ میں، اگر وہ جمع مکسر کے لیے ہوتی ہے۔ جمع مکسر آخر کے لیے نا اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور واحد مذکر بھی آ سکتا ہے، لیکن جو جمع مکسر غیر عاقل ہے نا اس کے لیے موسٹلی جو بھی ہم چیزیں یوز کریں گے اس میں ایکسیپشن لازمی آتی ہے، اور اس میں ہمیشہ واحد مؤنث چیزیں یوز ہوتی ہیں، جس طرح کہ اس میں بھی جمع مکسر غیر عاقل میں اسم اشارہ واحد مؤنث ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلا ہم بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔